اب آپ دیکھیے کہ بلکہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں. ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں توحید پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اور بھائی ایک آپ کی توحید ہے, ایک یہ والی توحید ہے جس سے ایک اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے. ایک وہ توحید ہے جسے اقبال کہتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی. ایک وہ توحید ہے جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں وہ اب کیا ہے, فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو آپ کی کلامی توحید ہے, بحثیں ہیں, شرک کے جو ہے وہ فتوے ہیں. یہ جو توحید میں عرض کر رہا ہوں اس سے ایک نظام میں سیاست وجود میں آتا ہے. تو توحید پر بحث ہو رہی ہے اگر آپ توحید کو جانتے ہوں تو, اور اگر آپ توحید کے تصور سے واقف نہ ہوں کہ توحید اصل میں کیا ہے, وہ زندہ قوت کس طرح تھی, تو پھر آپ کو لگے گا کہ یہ توحید پر بات نہیں ہو رہی. یہ عین توحید ہے جو میں بیان کرنے چلا ہوں, یہ سیاسی توحید ہے. اور اگر اس پر ہمارا تصور کلیئر نہیں ہوگا تو ہم سیاسی شرک میں مبتلا ہوں گے. اور شرک ہر دور میں نئی صورت بنا کے آتا ہے. اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے ساقی نے بنا کیا روش لطف و ستم, اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم, اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم. اور تو ایک نئی سے نئی شرک آ جائے گی اگر آپ توحید کے پورے تصور سے واقف نہ ہوں. اور مجھے خطرہ ہے, خدشہ ہے کہ میرا یہ گمان ظن ہے, برائی صحیح, کہ ہمارے مسلمانوں کی عظیم اکثریت سیاسی توحید سے واقف ہی نہیں ہے. تو آ جائیں میدان میں. آپ جس اللہ سے واقف ہیں وہ اپنے ذہن میں آپ نے خود بنایا ہے یا محمد الرسول اللہ والا اللہ کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے تو مجھے ہر ایک بندے کا اپنا ہی اللہ معلوم ہوا ہے. وہ اس اللہ سے نہیں واقف جس کا تعارف قرآن نے کرایا ہے. اگر آپ اس اللہ سے واقف ہوں تو پھر آپ اس سیاسی نظام کے اندر سانس لینا بھی گناہ سمجھیں. آپ نہیں واقف اس اللہ سے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے. قرآن مجید نے اللہ کو بادشاہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے. پتہ ہے کتنی دفعہ آیا ہے؟ 17 مرتبہ. 17 مرتبہ قرآن مجید نے اللہ کا یہ تعارف کرایا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے. سورہ حدید کی پہلی 6 آیتوں میں 2 دفعہ یہ بات آئی ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. کیسا بادشاہ ہے؟ زندہ بھی وہ کرتا ہے, مارتا بھی وہ ہے, ہر شے پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. ہر شے سے معلوم ہے, اول آخر ظاہر باطن وہی ہے. ایسا بادشاہ ہے. هو الذی خلق السماوات والارض, وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے. اس لیے بادشاہ ہے کہ مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. ایسا بادشاہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے, اس نے ہر طرف سے تمہارا احاطہ کر رکھا ہے, وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. تمام بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات آخر کار فیصل ہونے کے لیے اسی کی عدالت میں پیش ہوں گے. اللہ کے اس تعارف سے کچھ واقف ہیں آپ؟ اور تقریر کی حد تک ابھی واقف ہو گئے تو آپ کے دل میں اتر رہی ہے بات؟ مجھے تو بہت مشکل لگتی ہے. یہ ایک اسلوب ہے, اس بات کو کئی اسالیب میں بیان کیا ہے. افغیر اللہ ابتغی ربن, کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ رب کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رب بھی ہے. دیکھیے فرعون نے کہا میں بادشاہ ہوں نا, الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور دوسری بات اس نے کیا کہی؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. تو یہ رب اور بادشاہ ایک نہیں ہو گئے. آپ نے رب کس کو بنایا؟ جس کو سجدہ ٹیک دیا.
وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا، آپ نے کہا بس یہی شرک ہے، وہ یہ بھی شرک ہے. لیکن جب کسی کو فرعون کی جگہ پہ مان لیا یہ بھی شرک ہے. جب کسی کو مقنن مان لیا، قانون ساز مان لیا، یہ بھی شرک ہے. تو رب تو بادشاہ تک جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے قرآن میں رب کتنی دفعہ ہے، آئی سمجھ؟ وہ الہ کون ہوتا ہے؟ وہ الہ بھی بادشاہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش کی اطاعت کرتا ہے. اچھا میں نے خواہش نفس کا الہ جو ہے اس کو الہ نہیں بنایا، لیکن میں نے کسی نمرود کو الہ بنا لیا، تو نمرود بادشاہ بھی ہے الہ بھی ہے. تو اس معنی میں بعض جگہوں پہ قرآن مجید نے علماء کو بھی الہ کہا ہے، آلہہ کہا ہے، ارباب کہا ہے یہودیوں کے. اب وہ جو اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جو حلال و حرام کے فیصلے کر رہے ہیں، جو قانون سازی کر رہے ہیں، یہ رب ہیں، یہ الہ ہیں. تو اللہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر کسی کو قانون ساز مان لیا تو اسے رب بھی مانا، اسے الہ بھی مانا، اسے بادشاہ بھی مانا. کتنوں کو اس شرک کا پتہ ہے؟ اور اگر پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسمبلی میں اگر کوئی غیر اسلامی قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ قانون آپ کے اوپر لاگو ہو رہا ہے تو آپ کسی آج کے نمرود کی اطاعت کر رہے ہیں نا، آپ کسی فرعون کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کسی طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں. اس شرک پہ کتنوں کا دل جلتا ہے، کتنوں کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے. کتنے ہیں کہ اس پر جو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. کتنے ہیں جنہیں خطرہ لگتا ہے کہ مجھ سے شرک ہو رہا ہے. کتنے ہیں کہ جو توحید کے اس پیغام کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں. نہ کیوں کہ اس غلامی میں ہمارا توحید کا تصور بھی گھٹ کے ایک آبجو کی مانند ایک حقیر سا تصور ہم نے پال کے سیلف ڈیفائنڈ، بلکہ اب کہنا چاہیے سیلف پرسیوڈ، اب نیا لفظ آیا نا، یہ ہمارا خود تراشیدہ خدا ہے جس کو ہم مان رہے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا خدا تو نہیں ہے. اگر اس خدا کو ماننا ہے، اس اللہ کو ماننا ہے تو وہ تو بادشاہ ہے، وہ الہ ہے، وہ رب ہے. اس معنی میں مانیے. ان کے ان الفاظ کو محدود معنی پہ نہ کرنا مانیے. یہ ڈسپشن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے.